بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال تعالی فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کا ہر مسلمان اس بات کی خواہش ضرور رکھتا ہے کہ وہ دین پر چلے اور اللہ کو راضی کرے۔ ہر مسلمان برائی کو برائی سمجھتا ہے اور اللہ کی عبادت اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو نیکی سمجھتا ہے، لیکن کوئی ایسی رکاوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے اس سے دین پر چلا نہیں جاتا، گناہوں سے بچا نہیں جاتا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی نہیں جاتی۔ خاص طور پر جو دیندار طبقہ ہوتا ہے، جو دیندار لوگ ہیں، ماشاءاللہ آپ سارے دیندار بیٹھے ہیں، خاص طور پر جو دیندار طبقہ ہے وہ تو اس کے لیے پریشان ہے کہ مجھ سے گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہے، مجھ سے تنہائی میں گناہ کیوں ہو جاتے ہیں، میری زبان کیوں بے قابو ہو جاتی ہے، میں کیوں بد اخلاق ہوں، مجھے کیوں بے جا غصہ آ جاتا ہے، میری روز گھر میں کیوں لڑائی ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ دیندار طبقہ اس حوالے سے پریشان ہوتا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ غصہ کرنا گناہ ہے، لڑائی کرنا گناہ ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی مجھ سے ہو رہا ہے۔ تو دین پر چلنے کی چاہت کے باوجود دین پر نہ چل پانا اور برائی کو برائی سمجھنے کے باوجود بھی برائی سے نہ بچ پانا، اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھرا ہوا ہو، بنا ہوا ہو، ٹھیک ہو، تو اس کا سارا جسم ٹھیک چلتا ہے۔ اگر وہ جسم کے اندر گوشت کا لوتھڑا اگر اس میں بگاڑ ہو تو کہیں نہ کہیں انسان برائی کر بیٹھتا ہے، ہزار وہ چاہے لیکن برائی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، جس گاڑی کا اسٹیئرنگ ہی ٹیڑھا ہو تو ڈرائیور چاہے کتنا اس کو سیدھا چلانا چاہے وہ سیدھی نہیں چلے گی، اسٹیئرنگ ہی ٹیڑھا ہے۔ جب بریک لوز ہو، بریک ڈھیلی ہو، لوز ہو، تو ڈرائیور چاہے کتنے زور سے اس کو پاؤں سے دبائے لیکن گاڑی نہیں رکتی، اس لیے کہ بریک لوز ہے، بریک فیل ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ دل میں اگر بگاڑ ہے تو اس کا بگاڑ جسم سے ضرور ظاہر ہوگا، کہیں آنکھ بھٹک جائے گی، کہیں زبان بے لگام ہو جائے گی، کہیں دل میں برے برے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے، کہیں کوئی گناہ کر بھی بیٹھے گا اگر دل میں بگاڑ ہے۔ اور اگر دل بنا ہوا ہے، دل سدھرا ہوا ہے، دل پاک ہے اور صاف ہے، تو پھر اس کی نگاہ بھٹک جائے یہ نہیں ہو سکتا، اس کی زبان بھٹک جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ زبان کا بھٹکنا، نظر کا بھٹکنا، گناہوں کا ارتکاب ہو جانا، یہ سب اس بات کی پکی دلیل ہے کہ دل میں ابھی فالٹ ہے، دل ابھی بگڑا ہوا ہے، دل میں ابھی خرابی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد میں نے اب حضرات کے سامنے پڑھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک، وہ خراب ہو تو سارا جسم بگڑا ہوا۔ الا وہی القلب، لوگوں دھیان سے سنو، وہ دل ہے۔ اس کو ٹھیک کرنا جسم کے سارے اعضاء کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کا بگاڑ سارے جسم کا بگاڑ ہے، اس کا سدھار سارے جسم کا سدھار ہے۔ اچھا، دل کا بگاڑ کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں دل کا بگاڑ یہ ہے کہ دل کی طرف جو رگیں جاتی ہیں اس میں خون جم جائے، چربی جم جائے،
یہ دل کا بگاڑ ہے۔ جب یہ چربی جم جاتی ہے تو نسیں بلاک ہو جاتی ہیں اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، بعض آدمی بچ جاتا ہے، بعض آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن روحانی لائن کے اعتبار سے جو دل کا بگاڑ ہے وہ دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا رجحان، کسی اور کا میلان، کسی اور کی محبت ہے، کسی اور کو چاہنا ہے۔ اور دل کا سدھار یہ ہے کہ دل کسی کو نہ چاہے، دل صرف اللہ کو چاہے۔ یہ دل کا سدھار ہے۔ دل سدھرا ہوا، جیسے انسان اگر عقل مند ہے، اس کی سمجھ ٹھیک ہے تو وہ اچھا کھانا کھائے گا، اور اگر اس کا دماغ ٹھیک نہ ہو تو وہ گری پڑی گندی چیزیں بھی کھا جائے گا۔ ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک میں نے مینٹل پاگل آدمی کو دیکھا کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے، بڑی نالی تھی، بڑی نالی، اس نالی میں سے چلو بھر بھر کے پی رہا تھا، چلو بھر بھر کے پی رہا تھا، گھٹ گھٹ چلو بھر بھر کے پی رہا تھا، نالی میں سے گندا پانی۔ جیسے دماغ ٹھیک ہو تو کپڑے بھی دیکھ کے پہنتا ہے، کھانا بھی دیکھ کے کھاتا ہے، پانی بھی دیکھ کے پیتا ہے، اچھا پانی پیتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی غذائیں استعمال کرتا ہے، اچھی جگہ بیٹھتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کا دل پاک ہوتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں چاہتا، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے آپ علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرما دی تھی کہ وہ دل کی گہرائیوں سے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں چاہتے تھے، اور یہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت ان کے دل دماغ میں ایسی رچ بس گئی تھی کہ کسی اور کے لیے گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہ جو صحابہ کرام کے ہم واقعات سنتے ہیں نا، کہ ماں نے 4 بیٹے قربان کر دیے، ماں نے اپنے 4 بچوں کو شہید ہونے کی ترغیب دی کہ بچوں سب قربان ہو جانا، واپس نہیں آنا، اور جب 4 قربان ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوا، یہ اس وجہ سے ان سے ایسے ایسے کارنامے سر انجام ہوئے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ آج دیندار طبقہ تھوڑا نہیں، کافی سارا ہے، کافی سارا دیندار طبقہ ہے، لیکن یہ دیندار طبقہ بھی اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہے۔ یہ دیندار طبقہ بھی، ان کی خلوتیں بھی ابھی محفوظ نہیں ہیں، ان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں بھی ان کے قابو میں نہیں رہتی، ان کی نگاہیں بھی ان کے قابو میں نہیں رہتی، ان کے دل کے جذبات بھی ان کے قابو میں نہیں رہتے، اس لیے کہ دل ابھی گندا ہے، اس لیے گندگیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر یہ دل پاک صاف ہو تو پھر پاک صاف دل کبھی گندگی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر پورے دین پر چلنا ہے نا، پورے دین پر چلنا ہے، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا ہے، تو اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہوگا۔ یہ محبت جتنی شدید ہوگی، دین میں اتنی شدت ہوگی، دین میں اتنی مضبوطی ہوگی، دین میں اتنی استقامت ہوگی، اور یہ محبت جتنی کمزور ہوگی، دین اتنا پھس پھسا اور بے جان اور کمزور ہوگا۔ اس وقت ہم جو دیندار طبقہ ہے وہ اپنے دین کا جائزہ لے کہ ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت کتنی ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے کے انتقال کے بعد تجہیز و تکفین میں دیر ہو گئی اور ان کی جماعت نکل گئی۔ تو بیٹے کا غم تو تھا ہی، لیکن جب جماعت نکل گئی نا تو یہ جماعت کے نکلنے کا غم بیٹے کے مر جانے پر غالب آ گیا۔ بیٹے کا کتنا غم ہوتا ہے، جوان بیٹا مر جائے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، لیکن جماعت کے نکل جانے کا غم بیٹے کے مر جانے کے غم پہ غالب آ گیا۔ ہم دیندار لوگ اپنے دین کا جائزہ لیں کہ آیا تکبیر اولیٰ کے نکل جانے سے، جماعت کے فوت ہو جانے سے، رکعات کے نکل جانے سے، زبان سے کوئی غیبت کا بول نکل جانے سے، زبان سے غلط بیانی ہو جانے سے، اور زبان اور نظر کے کسی غیر محرم پر پڑ جانے سے ہمیں کوئی صدمہ ہوتا ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ اس سے اندازہ لگائیے کہ دین کی اہمیت ہمارے دل میں کتنی ہے۔
اور یہ دین کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس نے دین بھیجا ہے اس کی عظمت اور محبت دل میں نہیں ہے۔ اس لیے دین کی روح، شریعت کی روح، اسلام کی روح وہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ اس کو طریقت کہتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں، اس کو طریقت کہتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ ظاہری احکام پہ چلنا اس کو شریعت کہتے ہیں، اور ان تمام احکام کو اللہ کی محبت میں کرنا اس کو تصوف کہتے ہیں، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ تو یہ جو طریقت ہے یہ شریعت کی روح ہے۔ اگر شریعت ہے طریقت نہیں تو جسم ہے روح نہیں۔ تبلیغ کی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں شریعت کا رجحان پیدا کر دیا ہے۔ بھئی نماز پڑھنی چاہیے، بھئی دین پہ چلنا چاہیے، بھئی دین کی دعوت دینی چاہیے، بھئی دین کی محنت کرنی چاہیے، دین کے لیے قربانی دینی چاہیے، دین کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ لوگ دوزخ میں جا رہے ہیں، ان کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے، عورت پردہ دار ہونی چاہیے، نوجوان کو دین کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں میں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس میں یہ چیز آ گئی ہے۔ لیکن وہ جو محبت ہے نا، محبت، وہ جو لگاؤ ہے، وہ جو اللہ سے عشق ہے، وہ جو اندر کی آگ اور اندر کی چنگاری ہے، اس میں ابھی کمی ہے۔ اس لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہم نماز میں نہیں ہوتے، ہم باہر ہوتے ہیں۔ ہم تسبیح لے کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن زبان پہ اللہ کا نام ہوتا ہے، دل میں کوئی اور ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں لیکن خود کا دل اللہ کے غیر سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی بڑی گاڑی والے کے پاس، کسی بڑے بنگلے والے کے پاس گئے، اب اس کو کہہ رہے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ساتھ یار گاڑی بڑی زبردست ہے، بنگلہ بڑا عالی شان ہے، یار اس کے تو مزے ہیں، دنیا بھی جنت آخرت بھی جنت۔ اس لیے کہ ابھی اللہ پاک سے دیوانگی کے درجے میں ہمیں محبت نہیں ہے۔ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں مدرسوں میں پڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے لڑکیوں کے مدرسے نہیں ہوتے تھے، لڑکوں کے مدرسے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی علم دین سکھانے کا انتظام کر دیا۔ ہر جگہ مدرسے بن گئے، ہر جگہ بچیاں پڑھ رہی ہیں، حافظہ بن رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں اور برقع اوڑھ رہی ہیں۔ لیکن وہ جو شریعت کی روح ہے، یعنی اللہ سے محبت، اللہ سے لگاؤ، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو جائیں، جب جنت کا تذکرہ ہو تو جنت کے حاصل کرنے کو دل کرے، جب جہنم کا تذکرہ ہو تو دل کانپنا شروع ہو جائے، جب اللہ کا تذکرہ ہو تو جسم پہ کپ کپی شروع ہو جائے، یہ والی کیفیت ابھی ہم میں نہیں آئی۔ اور اسی کے حصول کا نام تصوف اور طریقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کچھ کرتے تھے تو وہ فارملٹی نہیں ہوتی تھی، وہ ماحول کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ گھر میں نماز کا ماحول ہے، نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ بچپن سے ابا نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی تھی۔ بہت سی عورتیں پردہ کرتی ہیں اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں پردہ ہے، لہٰذا ان کو پردہ کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شہر میں پردہ کرتی ہیں، جب بڑے شہروں میں جاتی ہیں نا شاپنگ کرنے کے لیے تو پردہ اتار دیتی ہیں، اس لیے کہ برقع جو اوڑھ رہی ہیں نا اپنے شہر میں، وہ تو وہاں کے لوگوں سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، بدنامی سے بچنے کے لیے، ماحول ایسا بنا ہوا ہے اس لیے، اللہ کی وجہ سے نہیں کر رہی۔ کتنی عورتیں پاکستان میں برقع اوڑھتی ہیں، پاکستان میں چہروں کو چھپاتی ہیں، پاکستان میں پورا پردہ کرتی ہیں، لیکن جب عمرے پہ جاتی ہیں تو چہرہ کھول دیتی ہیں۔ ارے پاکستان میں چہرہ چھپا ہوا ہے، حرمین میں چہرہ کھلا ہوا ہے، توبہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ رہی ہیں کہ ساری عورتوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، دنیا جہاں سے عورتیں آتی ہیں ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، بس انہوں نے اسکارف پہنے ہوئے ہیں، لہٰذا دیکھا دیکھی ہماری جو مشرقی عورت ہے، ہماری جو پاکستانی دیسی عورت ہے، وہ بھی اپنا چہرہ کھول لیتی ہے۔ اس لیے کہ ہم شریعت پر اگر چل بھی رہے ہیں تو اللہ کی محبت میں نہیں چل رہے۔ حضرات صحابہ کرام اللہ پاک کی محبت میں کرتے تھے، اللہ پاک کی محبت میں کرتے تھے، اللہ پاک کی محبت میں کرتے تھے، اللہ کے نبی کی محبت میں کرتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بنایا رومیوں سے لڑنے کے لیے۔ ہمارے نبی نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا دعوت نامہ لکھ کر ایک بادشاہ کے پاس۔ اس نے ہمارے نبی کے خط کو تو قبول نہیں کیا، دعوت کو تو قبول نہیں کیا، الٹا ہمارے نبی کے قاصد کو بھی شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک لشکر بنایا اور فرمایا کہ رومیوں سے جنگ کی جائے۔ چنانچہ 3000 کا لشکر بنا، اس کا امیر حضرت زید بن حارثہ کو بنایا اور فرمایا اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کا امیر جعفر بن ابی طالب ہوگا، وہ بھی شہید ہو جائیں تو ان کا امیر عبداللہ بن رواحہ بنے گا، وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں بنا لیں۔ جب یہ لوگ نکلنے لگے تو مسلمان ان کو رخصت کرنے کے لیے نکلنے لگے، اور مسلمان آپ علیہ السلام کی باتوں سے سمجھ گئے کہ زید تو اب واپس نہیں آئے گا، جعفر بھی واپس نہیں آئے گا، عبداللہ بھی واپس نہیں آئے گا، تو ان سے ملنے، ان کو رخصت کرنے کے لیے آگے تک چلے گئے۔ جب رخصت کرنے والے رخصت کرنے لگے تو رخصت کرنے والوں نے دعا دی اللہ خیر سے لے جائے، خیر سے لے، خیر نال جا تے خیر نال آ، خیریت سے جاؤ خیریت سے آؤ۔ انہوں نے دعا دی۔ جب انہوں نے دعا دی نا تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا ہمیں یہ دعا نہ دو کہ خیریت سے واپس آؤ، ہمیں یہ دعا دو کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے دے۔ وَلَكِنَّنِي أَسْأَلُ الرَّحْمَنَ مَغْفِرَةً وَضَرْبَةً، میں اللہ پاک سے اس کی دعا نہیں کرتا ہوں، نہ مجھے یہ خواہش ہے کہ میں سلامتی سے واپس آؤں، میری خواہش تو یہ ہے کہ کوئی دشمن مجھے ایسا برچھا مارے کہ میری آنتوں کو چیرتا ہوا نکل جائے اور میں اللہ کے حضور پہنچ جاؤں۔ بتائیے صحابہ کرام کا دین پہ چلنا فارملٹی تھا یا اللہ کی محبت میں تھا؟ اللہ کی محبت میں تھا۔ ابھی یہ روانہ ہوئے، حضرت زید شہید ہو گئے۔ جب حضرت زید شہید ہوئے تو اعلان ہوا کہ بھئی زید شہید ہو گئے، جعفر کہاں ہے؟ حضرت جعفر نے جھنڈا لیا۔ اب جب جھنڈا لیا، اچھا مسلمان تھے صرف 3000 اور کفار تھے 1,00,000، اتنی بڑی جمعیت کا مقابلہ۔ اگر صرف فارملٹی ہو تو کہیں گے بھئی آنے کا فریضہ ادا کر دیا ہم نے، اب آگے ہمارے بس کی بات نہیں، لہذا استغفار کے ساتھ واپس چلو، یوں نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے تو جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کر کے رہنا ہے، چاہے 1000 سے کیوں نہ لڑنا پڑے۔ چنانچہ حضرت جعفر آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے اور کفار کا ایک سمندر دیکھا تو سوچا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ سب کے سب مجھ پہ حملہ آور ہوں اور میں پھر گھبرا کے پیچھے کو دوڑوں، تو پیچھے کو دوڑنے سے بچنے کے لیے اپنے گھوڑے سے اترے اور اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں تاکہ واپسی کا خیال ہی نہ آئے۔ چنانچہ آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ اب جب وہ بھی شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی باری آئی تو لوگوں نے کہا عبداللہ کہاں ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بیچارے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، تو چچا زاد بھائی نے ایک گوشت کا ٹکڑا لا کے دیا، کہا بھائی جان آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، پیٹ کمر سے لگ رہا ہے، آپ سے چلا ہی نہیں جا رہا، تو آپ لڑیں گے کیسے؟ تو کچھ کھا تو لو۔ جب وہ گوشت کا ٹکڑا لیا اور پھر ادھر آواز لگی تو اپنے آپ سے کہنے لگے ہائے جعفر تو شہید ہو گئے اور تو دنیا میں لگا ہوا ہے۔ 3 دن کے بعد جو ٹکڑا ملا نا گوشت کا، اس کو کہہ رہے ہیں تو دنیا میں لگا ہوا ہے۔ اس گوشت کے ٹکڑے کو پھینکا اور آگے کو بڑھنے لگے۔ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک تو فاقہ اور بھوک اور طاقت نہیں، چکر آ رہے ہیں، کمزوری ہو رہی ہے، ایک تو یہ، دوسرا ان کی 4 بیویاں تھیں، 4 بیویاں، اور چاروں کے الگ الگ عالی شان گھر تھے اور باغات تھے اور غلام تھے اور باندیاں تھیں۔ اب ان کی یاد ستانے لگی اور وسوسے آنے لگے کہ مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ جب تردد سا ہوا نا طبیعت میں تو اپنے آپ سے کہنے لگے یا نفس لتنزلن او لتکرہن ما لی اراک تکرہین الجنہ، اے نفس تو مان نہ مان، میں نے تجھے پکڑ کے اتارنا ہے اور میں نے تجھے آج اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے۔ دیکھ اگر تو آج قتل نہ ہوا، آخر بستر پہ بھی تو مرے گا، لیکن اگر تو قتل ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں جان قربان کرے گا تو اللہ تجھے جنت دے گا۔ یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ ریحها وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علی اذ لاقیتها ضرابها۔
یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ ریحها وبارد شرابها، ہائے جنت کتنی خوبصورت ہے، ایسے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ہائے جنت کتنی خوبصورت ہے، کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی، کتنی خوشبودار ہیں اس کی ہوائیں، روم پر اللہ کی پکڑ آ گئی ہے، لہٰذا مجھے بھی چاہیے کہ آگے بڑھ کر میں بھی ان کا صفایا کروں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا اور مسلمان 313 تھے، ادھر 1000 کا لشکر جرار تھا، صحابہ پریشان تھے، اللہ کے نبی پریشان تھے کہ کیا ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بٹھا کے فجر کی نماز آپ نے سارے صحابہ کو پڑھائی، ایک درخت کی جڑ میں آپ کھڑے ہوئے، سارے صحابہ نے آپ کے پیچھے صفیں بنائیں، فجر کی نماز ہوئی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے چند منٹ اپنے صحابہ کو اللہ کے نام پہ جان دینے کی ترغیب دی۔ اس میں آپ نے فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے اور وہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو سب کے سب صحابہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے چند جملوں میں۔ آج ہم سب کے لیے دین پہ چلنا، گناہوں سے بچنا ایک مشکل مسئلہ بنا ہوا ہے، اس لیے کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، جنت کے شوق سے خالی ہے، اللہ کے نبی کی محبت سے خالی ہے، اور جب دل خالی ہو تو پھر انسان کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو اللہ کی محبت ہے نا، یہ دین کی روح ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، اللہ کے غیر کی محبت ہے، اس لیے ہماری مائیں بھی اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی نہیں بٹھاتی، بلکہ ہماری مائیں بیٹیاں بھی اپنے بچوں کے دلوں میں پیسہ کمانے کا شوق پیدا کرتی ہیں، اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اس لیے کہ بچہ بڑا افسر بنے، بچہ زیادہ پیسے کمانے والا بنے۔ لیکن اگر انہی ماؤں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی تو کبھی بھی یہ اپنے بچوں کو پیسے کی مشین نہ بناتی، بلکہ یہ مائیں اپنے بچوں کو اللہ پاک کے نام پہ قربان ہونے کی ترغیب دیتی۔ میرے دوستو، یہ ایمان کی بنیاد ہے، اللہ کی محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کی بہت سی صفات بیان کی ہیں۔ ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں، ایمان والے زکوٰۃ دیتے ہیں، ایمان والے متواضع ہوتے ہیں، ایمان والے کسی سے الجھتے نہیں، ایمان والے کسی سے لڑتے نہیں، ایمان والے اللہ کا نام سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، ایمان والے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان والے ان کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صرف ایک صفت بیان کی ہے، صرف ایک۔ ایمان والے کون ہیں؟ وہ ہیں، بس ایک بات کی ہے اللہ نے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں تو اللہ نے اتنی لمبی تفصیل بیان کی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ چلتے جاؤ ایمان والوں کی صفات، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک وصف بیان کیا ہے۔ وہ ایک وصف ایسا ہے جو ان سارے اوصاف کو جامع ہے، ان سارے اوصاف پر غالب ہے۔ وہ پتہ ہے کون سا وصف ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ پاک سے شدید محبت کرتے ہیں، شدید۔ ابھی الفاظ نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایمان والے اللہ پاک سے شدید محبت کرتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ ایمان والے اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں، اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں۔ اور جو کوئی کسی کا دیوانہ ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے اپنے محبوب کا حکم بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ محبوب کچھ کہے اور میں کروں۔ حضرات صحابہ کرام انتظار میں ہوتے تھے کہ اللہ کا حکم آئے اور ہم اس کو پورا کریں۔ پردے کا حکم نازل ہوا، پہلے پردہ نہیں ہوتا تھا، پردے کا حکم نازل ہوا۔ جب کبھی بھی کوئی حکم نازل ہوتا تو آپ علیہ السلام کسی اونچی آواز والے صحابی کو کھڑے ہو کے فرماتے کہ کھڑے ہو کر کسی اونچی جگہ پر زور سے یہ آیت پڑھو اور بتاؤ کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ آیت کانوں میں پڑھتے ہی صحابہ عمل شروع کر دیتے تھے۔
اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ انصار کی عورتوں پہ رحم کرے، جب یہ پردے کی آیت نازل ہوئی اور پردے کی آیت کو زور سے پڑھا گیا تو وہ عورتیں جو گلیوں میں تھیں، گھروں میں نہیں تھیں، گلیوں میں تھیں، تو چونکہ مدینے کی عورتیں کاشتکار عورتیں تھیں، تو کاشتکار عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنی کمر پہ کپڑا باندھتی ہیں، تو ماں عائشہ فرماتی ہیں اللہ انصار کی عورتوں پہ رحم کرے، جب وہ پردے کی آیت نازل ہوئی اور وہ ابھی گلیوں میں تھیں، راستوں میں تھیں، جو ہی ان کے کان میں پردے کی آیت کی آواز پڑی تو انہوں نے کمر سے کپڑا کھول کے اسی وقت اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ یہ نہیں کہا کہ اب گھر جائیں گی پھر جا کے پردہ کر لیں گے، اسی وقت ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی کا نہیں اٹھانا۔ اتنا کوئی تبھی مانے گا نا جب اگلے پہ وہ فریفتہ ہو، اتنا کوئی تبھی مانے گا نا جب وہ اگلے کا دیوانہ ہو، اتنا کوئی تبھی مانے گا نا جب اگلے سے اس کو شدید محبت ہو۔ آپ ماؤں کی مثال دیکھیں کہ مائیں اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کچھ کرتی ہیں۔ سارا دن مہمان آتے جاتے رہے اور ماں سارا دن مصروف رہی، آرام کا موقع نہیں ملا، رات کو بھی دیر تک کام کاج کرتی رہی، اپنے گھر کے کام کرتی رہی، رات کے 12 بج گئے، ابھی تھکی تھکائی لیٹی ہی تھی کہ 2 بجے بچے نے چیخنا شروع کر دیا، امی پیٹ میں درد ہے، امی پیٹ میں درد ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدہ اس وقت کیا کہتی ہے؟ کم وقت، سارا دن تو مجھے سونے کا موقع نہیں ملا، مشکل سے ابھی مجھے نیند آئی تھی، پھر تجھے پیٹ میں درد شروع ہو گیا؟ کبھی بھی یہ نہیں کہے گی، بلکہ 2 بجے بھی اپنے بچے کی تکلیف کو دیکھ کر ایسے بشاشت سے اٹھ کے اس کی خدمت کرے گی جیسے یہ بوس ہوئی ہے۔ کیوں؟ محبت ہے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اکثر زخمی ہوئے، اللہ کے نبی شدید زخمی ہیں، آپ تو بے ہوش بھی ہو گئے تھے، اتنے زخمی ہوئے، اور اب واپس آ رہے ہیں۔ مدینے میں پہنچے، ابھی مدینے میں پہنچے ہی تھے، مدینے میں داخل ہی ہوئے تھے کہ جبریل آ گئے، یا رسول اللہ جتنے آپ کے ساتھ زخمی ہیں ان سے کہیں کہ دوبارہ واپس چلو، ابو سفیان کے لشکر سے دوبارہ لڑنا ہے، کوئی نیا نہیں جائے گا، یہی زخمی تھکے تھکائے تھکن سے چور جو صحابہ ہیں نا انہوں نے واپس جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو غزوہ احد میں شریک تھے اور اب زخموں سے چور ہیں یہی واپس چلو۔ ان میں ایسے زخمی بھی تھے جو اٹھوا کے آ رہے تھے، یہ اٹھوا کے واپس جا رہے ہیں۔ کسی صحابی نے اف نہیں کی، یا رسول اللہ کچھ تو رحم کریں، خدا کا خوف کریں، کچھ تو رحم کریں، زخموں سے خون بہہ رہا ہے، چلا جا نہیں رہا، مشکلوں سے ہم مدینے پہنچے ہیں، یہ سارے رشتہ دار ہمیں لینے آئے ہوئے ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کریں یار۔ ابھی ہماری چلے سے ہماری واپسی ہوئی تو واپسی کی بات میں بیٹھے ہوئے تھے، تو واپسی کی بات والے مولانا صاحب نے کہا کہ بھئی راستے میں 3 جگہوں پہ کام کرتے جاؤ، 3 جگہوں پہ کام کرتے جاؤ۔ تو میں نے کہا بھی میں تو واپس جا نہیں رہا، آپ لوگ بیٹھ کے ترتیب بناؤ کہ ابھی 3 جگہوں پہ کام کرنا ہے۔ ساتھی نے کہا بہت اچھا، ساتھی بیٹھ گئے آپس میں کہ 3 جگہوں پہ کام کر کے واپس جانا ہے۔ اب انہوں نے 3 جگہیں آپس میں طے کر لی، کام کر کے واپس جانا ہے۔ تو ایک نیا ساتھی امی صاحب سے کہنے لگا امی صاحب خدا کا خوف، 40 دن لگا دیے، ابھی پھر راستے میں پھر تبلیغ، اب گھر والے انتظار میں بیٹھ رہے ہیں، ہم نے کہا ہوا ہے کہ فلاں تاریخ کو واپسی، پھر 3 جگہوں پہ کام۔ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا حضور چلنے کی طاقت بھی تو ہو نا، آپ اتنا تو وزن نہ ڈالیں کہ پھر ہم سے اٹھ ہی نہ سکے۔ ایک صحابی نے نہیں کہا۔ زخمی ہیں، زخموں سے چور ہیں، اوروں کے کندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن سرکار کا حکم آیا تو چل۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کے دل کی ترجمانی ہے، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے دل کے جذبات ہیں، یہ ان کے اندر کا ولولہ ہے کہ وہ جان بچانا نہیں چاہتے تھے، وہ اللہ کے نام پہ قربان ہونے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ یہ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں عبیدہ بن حارث، یہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے، ٹانگ کٹ گئی ان کی، عتبہ نے حملہ کیا، ٹانگ کٹ گئی، خون بہنا شروع ہوا، لیکن وہاں شہید نہیں ہوئے، تھوڑا سا آگے چل کر راستے میں شہید ہوئے۔ جب شہید ہونے کے قریب ہو رہے تھے، بس اب آخری سانس تھے، تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیٹے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں شہید تو ہوں نا، ٹانگ کٹ گئی ہے، خون سارا نکل چکا ہے، آخری سانس ہیں، اب بچنے کی کوئی توقع نہیں ہے، اس وقت بھی جو فکر ہے وہ یہ کہ حضور میں شہید تو ہوں نا، آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں میرے بارے میں؟ الست شہیدہ، کیا میں شہید ہوں؟ چونکہ ان کو گمان ہو رہا تھا کہ میں وہاں تو شہید ہوا نہیں، میدان میں ہی شہید ہو جاتا، میں تو وہاں سے زخمی ہو کر آیا ہوں اور اب خون نکلنے سے اب شہید ہو رہا ہوں، تو ان کو یہ گمان ہوا کہ شاید میں شہید نہیں ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں شہید ہوں۔ آپ نے فرمایا انا شاہد علی، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ جب آپ نے یوں کہا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آخری سانسوں میں اپنا رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیا اور روح پرواز ہوئی اس حال میں کہ ان کا رخسار سرکار کے قدموں پہ تھا۔ آج ہماری ماں بیٹی کے لیے شرعی پردہ کرنا کیوں مشکل ہے؟ کہتی ہیں باہر تو ہم پردہ کرتی ہیں، کزن سے نہیں ہوتا، دیور سے نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے۔ بھائی مشکل کیوں ہے؟ اس لیے مشکل ہے نا کہ اللہ کی محبت نہیں ہے دل میں، ورنہ محبت ہوتی تو مشکل سے مشکل قدم اٹھانا آسان تھا۔ نوجوان کہتے ہیں داڑھی نہیں رکھی جاتی، حضور سے محبت بہت ہے، داڑھی نہیں رکھی جاتی ورنہ کوئی رشتہ نہیں دے گا، کہے گا کوئی مولوی ہے اس کو کون رشتہ دے گا۔ تو کیوں نہیں رکھی جاتی؟ ابھی محبت میں نقص ہے، ابھی محبت میں کمی ہے۔ کہتے ہیں ساری نمازیں پڑھتے ہیں، بس فجر جو ہے نا اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ بھائی کیوں مسئلہ ہے؟ اسی لیے مسئلہ ہے نا، علامہ اقبال کہتے ہیں ہم سے کب پیار ہے پر نیند تمہیں پیاری ہے۔ اللہ پاک کا ترجمان، اللہ پاک کی ترجمانی کے طور پہ علامہ اقبال کہتے ہیں ہم سے تمہیں تھوڑی پیار ہے، تمہیں تو نیند، تمہیں تو سونا ہے، نیند کے مزے اڑانے تمہیں ہم سے تھوڑی پیار ہے۔ اٹھا کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اسی نوجوان کا بچہ اگر رات کو 4 بجے بھی روئے تو دیکھیں اس کی کیسے آنکھ کھلتی ہے۔ اگر 4 بجے رات کو اس کا پیشاب بند ہو جائے، اسی بچے کو لیے دیکھیں کیسے رکشوں میں ڈال کے کیسے ہسپتال پہنچتا ہے، مسجد میں نہیں آتا، آنکھ نہیں کھلتی، اس لیے کہ اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ پاک سے محبت یہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین کی روح ہے، اس کے بغیر دین پھسپھسا ہے۔ اور یہ محبت آتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے۔ یہ محبت کوئی بکنے والی چیز نہیں ہے جو کسی دکان سے مل جائے، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں کیے تھے جس کی وجہ سے وہ ایسے دیوانے ہو گئے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی محبت بھر دی تھی کہ وہ اپنا سب کچھ لٹانے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پھانسی دی جانے لگی، مشرکین مکہ ان کو پھانسی دینے لگے، تو جس جگہ ان کو پھانسی دی تھی، حضرت خبیب کو جہاں پھانسی دی تھی، وہ جگہ مکہ معظمہ میں حضرت اماں عائشہ کے نام سے مسجد ہے تنعیم میں، جہاں سے عمرہ کرنے والے احرام باندھتے ہیں، بالکل اس کے سامنے ہے وہ جگہ، اور وہاں اب سعودی حکومت نے مسجد بنائی ہے، اس کا نام ہے مسجد توحید۔ یہ جو مسجد توحید ہے نا، چھوٹی سی مسجد ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت خبیب کو سولی چڑھایا جا رہا تھا۔ جب سولی چڑھانے لگے، ابھی پھندا ان کے گلے میں ڈالنے لگے، تو ابو سفیان نے حضرت خبیب سے پوچھا خبیب ایک بات تو بتاؤ۔ کہ کیا؟ کہ اگر محمد ہمارے ہاتھ آ جائے علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر تیری جگہ ان کو سولی دیں تو تمہیں اس سے خوشی ہوگی؟ تمہاری جگہ ان کو ہم سولی چڑھا دیں تمہیں اس کی خوشی ہوگی کہ تمہاری جان بچ رہی ہے؟ کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو تم، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اس وقت موجود ہیں وہاں پر میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا لگے اور اس کانٹا لگنے کے عوض میں میری جان بچ جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ میں سولی چڑھ جاؤں گا لیکن اپنے آقا کے قدموں میں کانٹا لگنے کو گوارا نہیں کروں گا۔ اس درجے کی محبت اگر آج عورت کو ہو، آج مرد کو ہو، تو وہ سنت کے خلاف زندگی گزار سکتے ہیں؟ بتائیے۔ ایک مسلمان جب سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب اللہ کے نبی کی سنت کو پامال کرتا ہے، جب اللہ کے نبی کی سنت کو ٹھکراتا ہے،
تو اللہ کے نبی کی روح کو کیا اذیت ہوتی ہوگی، اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہے۔ آپ کا علاقہ سرسبز و شاداب ہے، یہاں اہل اللہ کی کمی نہیں ہے، یہاں اہل اللہ موجود ہیں، استفادے کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کو اپنی ضرورت سمجھیں۔ جیسے پسینے میں شرابور آدمی پنکھے کی طرف بھاگتا ہے، اے سی کی طرف بھاگتا ہے، ایئر کولر کی طرف بھاگتا ہے، بالکل اس طرح سے ہمیں اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات جاتے تھے اجتماع کرانے کے لیے، اجتماع کرانے میوات تشریف لے جاتے تھے۔ جب اجتماع کرا کے واپس آتے تھے تو اجتماع کرنا تو دین کا کام ہے نا، اجتماع کرانا کوئی دنیا کا کام تو نہیں ہے۔ جب اجتماع کرانے جاتے تھے اور وہاں سے واپس آتے تھے نا، جب وہاں سے واپس آتے تھے تو فرماتے تھے جب میں اجتماع کرا کر واپس آتا ہوں میرے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، چنانچہ میں کچھ دن یا تو جا کے رائے پور میں رہتا ہوں یا پھر جا کے سہارنپور کی مسجد میں اعتکاف کرتا ہوں تاکہ دل کی کیفیت بحال ہو۔ اتنے بڑے آدمی کو ضرورت تھی اس بات کی کہ میں کسی کی صحبت میں رہ کر اپنے من کو صاف کروں، اپنے دل کی غفلت کو دور کروں اور اپنے دل کو اللہ کی محبت سے منور کروں۔ تو بتائیے مجھے آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ اس لیے آپ سارے بھائیوں سے اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ ہم اللہ پاک کی محبت کو ایک تو رو رو کے اللہ سے مانگیں، یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت دے، اپنے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت دے، اور وہ عمل جس عمل کو کرنے سے تیری محبت ملے اس عمل کی بھی توفیق دے۔ یہ ہمارے نبی مستقل دعا کرتے تھے۔ تو ہماری عورتیں اس دعا کو مانگیں، ہمارے مرد اس دعا کو مانگیں اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں۔ مردوں کے لیے صحبت یہ ہے کہ اہل اللہ کے پاس بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی صحبت میں وہ اوقات گزاریں، اور عورتوں کے لیے اہل اللہ کی صحبت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اہل اللہ کے بیانات سنیں، اہل اللہ کی مستند کتابیں پڑھیں، اہل اللہ سے بیعت ہو کر ان کے بتائے ہوئے معمولات کی پابندی کریں۔ یہ ان کے لیے صحبت ہے، یہ راستہ ہے اللہ کی محبت کو پانے کا۔ تو آپ سارے بھائی اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کی طلب اور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کی سچی طلب اور پیاس عطا فرمائے۔